بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذکار مسنونہ سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام، اور آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ صبح و شام کے اذکار۔ صبح و شام کے اذکار بہت سارے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر آج ہوگا، اور جو باقی اذکار رہ جاتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو بإذنہ تعالی اگلی ملاقات میں۔ صبح و شام کا وقت محترم ناظرین اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بہت ہی اہم وقت ہے۔ یعنی غور کریے گا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ آگے مستقل طور پر اس بات کے بارے میں ہمیں تاکید آئی، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ دو وقت ایسے ہیں، بکرہ اور اصیلہ۔ یہ دو وقت اللہ کی پاکیزگی اور اللہ کو مزید اور اچھی طریقے سے کیا ہے یاد کیا جائے۔ ایک تو حکم ہے اس آیت کریمہ میں، پچھلی آیت میں، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تو کثرت سے یاد کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان صبح و شام کو یاد کرے، ہر لمحہ لمحہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود رب العزت نے ہمیں اس بات کی تاکید کی، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ دو وقت ایسا ہے، ایک ہے بکرہ اور دوسرا ہے اصیل۔ یہ دو وقت اللہ کو یاد کرو اور اس کی پاکیزگی اور تسبیح کیا ہے بیان کرو۔ دو وقت میں سے ایک بکرہ اور دوسرا اصیل۔ بکرہ ابکار سے ہے، ابکار کہتے ہیں یعنی دن کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر سے یہ وقت شروع ہوتا ہے۔ تو طلوع فجر کا جو وقت ہے، فجر صادق، نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت، یہ وقت کہلاتا ہے بکرہ، ابکار، بکور کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کی جائے۔ اسی طرح ایک دوسرا وقت ہے اصیل۔ اصیل کس وقت کو کہتے ہیں؟ اصیل کہتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، یا یوں سمجھیے عصر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہے یہ شام کا وقت۔ ان دو وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اللہ رب العزت کو، یا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ہم اس کو کثرت سے یاد کریں اور اس کی تسبیح اور پاکیزگی کیا ہے بیان کریں۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے محترم ناظرین، ایک دعا آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی، جس دعا کی پابندی کرنا، چاہے وہ صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، بے حد ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دعا کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ دعا پڑھی جائے گی، اس کے بعد یہ دعا کہاں سے ثابت ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اسی طرح اس دعا کی تشریح آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ دعا اس طرح ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، گویا کہ اذکار مسنونہ میں یہ دعا شامل ہے۔ یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، حدیث مسند احمد
سنن ابی داود اور جامع ترمذی میں ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلہ، جب کبھی کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے ہر دن صبح یا ہر دن رات کو، اللہ کو یاد کرتا ہے اس دعا کے ذریعے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کا جو شخص پابند کرتا ہے ہر دن صبح و شام، اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کوئی چیز سے مراد کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز اس میں داخل ہے جس کے پہنچنے سے انسان گویا کہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ بیماری ہے، مال کا ضائع ہونا ہے، کوئی اور حادثہ ہے پیش آ جانا جس سے انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے، تو اگر اس دعا کی کوئی پابندی کرے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جب اس دعا کی پابندی اگر کوئی کرے صبح کو بھی اور شام کو بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس دعا کی پابندی کرنے کی ہمیں ہدایت ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، کہ صبح کا وقت ہو ہم اس دعا کا اہتمام کریں، شام کا وقت ہو تب بھی ہم اس دعا کا اہتمام کریں، اور اس دعا کو مکمل پڑھی جائے، اور کم از کم جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ ہم پڑھیں، تو گویا کہ یہ فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب بندہ اس دعا کو اور اس جملے کو، اس کلمے کی پابندی 3 مرتبہ کرے۔ جس طرح نماز میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ پڑھ جاتے ہیں، اسی طرح اس دعا کو بھی ہم 3 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، دوبارہ پھر اس کو پڑھیں، تیسری مرتبہ پھر ہم اسے پڑھیں، تب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فضیلت کے ہم مستحق ہوں گے۔ اور اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کس طرح اس دعا کا اثر پایا جاتا ہے انسان کی زندگی میں، تو اس مختصر سے ایک قصے کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا جائے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابان ابن عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان جو ان کے والد ہیں حضرت ابان کے، ان کو فالج مار دی، ان کے ہاتھ پر فالج کا اثر ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ یعنی کام نہیں کرنے لگا۔ تو ایک شخص بار بار ان کو دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے ہی اس حدیث کی روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا، پابندی کی، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس حدیث کی روایت ہو رہی ہے، اور راوی کے بدن پر خود جو ہے یعنی وہ متاثر ہے کسی مصیبت سے کہ اس کا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا، فالج ماری ہوئی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ راوی سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر یعنی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس حدیث کے بارے میں معلوم ہے، علم ہے، آپ نے اس کی پابندی کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ ایک مصیبت میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو ہے فالج مار دی ہے، فالج آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس دن میں اس ذکر سے غافل رہ گیا تھا، جس دن میں اس ذکر سے غافل رہ گیا تھا، اسی دن کیا ہے اس
مصیبت اور اس مرض میں مجھے مبتلا کر دیا گیا. یعنی برابر میں اس ذکر کی پابندی کرتے آیا، لیکن ایک دن ایسا تھا کہ میں اس ذکر سے کیا ہے غافل رہ گیا کسی وجہ سے. تو اسی دن کیا ہے مجھے یہ حادثہ لاحق ہوا کہ میرے ہاتھ پر فالج آ گئی. تو یہ یعنی صحیح قصہ، صحیح حدیث ہے. تو اس سے ہمیں یعنی سبق لینا چاہیے کہ ہم صبح و شام کے اذکار سے غافل نہ رہیں. اور یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو ہم یاد کریں، پابندی کریں اس کی. صبح و شام 3 دفعہ ہم اسے کیا ہے پڑھا کریں. اس کا معنی مفہوم کیا ہے اس پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے محترم ناظرین، تاکہ جب بھی ہم اس دعا کی پابندی کریں تو ہمارے ذہن میں اس دعا کا معنی مفہوم بھی پایا جائے. تب جا کر کے حضور قلبی کے ساتھ انسان اللہ کو یاد کرے گا. اور جب یہ ماحول اس کے دل میں پایا جائے کہ وہ جس طرح زبان سے اللہ کو یاد کر رہا ہے اس کا دل بھی حاضر ہے، اللہ یقیناً کیا ہے اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اس کی مدد فرمائے گا، اسے مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا. دعا میں ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں. آگے ہے الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کون اللہ؟ وہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ جس کا نام لینے سے زمین اور آسمان پر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. میں اس اللہ کا نام لیتا ہوں، اس اللہ کو یاد کرتا ہوں. صبح کا وقت ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہوں، شام کا وقت ہوتا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہوں. اور جس اللہ کو میں نے یاد کیا یہ کون ہے کہ جس کا نام لینے سے لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان پر کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. وہو السمیع العلیم، اور وہ ذات سمیع ہے اور علیم ہے، یعنی سنتی ہے اور علم والی ذات ہے. لوگوں کی ہر باتوں کو سنتی ہے. لوگ چاہے جتنا آہستے سے کہیں بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو سن لیتا ہے. علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم بھی ہے. زمین و آسمان پر کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. یہ دعا کا معنی مفہوم ہے. تو گویا کہ جب بندہ صبح و شام اس دعا کا 3 مرتبہ اہتمام کرتا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو گویا کہ اس نے اللہ کو اس طرح یاد کیا ہے اور اللہ سے مدد طلب کی ہے. اے اللہ، تو مجھے ہر قسم کی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، اچانک آنے والی کسی بلا سے، کوئی بھی بلا ہو اس سے محفوظ رکھ، کیونکہ میں نے تجھے یاد کیا. اور جب میں نے تجھے یاد کیا تو جہاں پر تمہاری یاد پائی جائے، تمہارا نام پایا جائے گا، اے پروردگار، زمین و آسمان پر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ تیرا نام پایا جاتا ہے، تیری حفاظت میں ہم ہیں. اور تو ایک ایسی ذات ہے جو سننے والی ذات ہے، سمیع ہے، علیم ہے، علم والی ذات ہے. کوئی چیز مخفی اور کیا ہے پوشیدہ نہیں ہے. ایک اور دعا محترم ناظرین، صبح و شام جس کی پابندی کرنا ہمارے لیے کیا ہے بے حد کیا ہے ضروری ہے. دعا اس طرح ہے، پڑھی جاتی ہے آپ حضرات کے سامنے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا صبح و شام اس کی پابندی کی جائے، اور بالخصوص جیسے کہ یعنی زیادہ تر جو روایتیں اس سلسلے میں آتی ہیں کہ شام کے وقت اس کی پابندی کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رہنمائی ملتی ہے. اور اس دعا کا ثبوت، یعنی یہ دعا جو پڑھی گئی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس دعا کا ثبوت ایک حدیث سے ملتا ہے جو کہ جامع ترمذی کی روایت اور صحیح حدیث ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حدیث کے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے من قال حین یمسی، جس شخص نے شام کے وقت یہ دعا پڑھی یا یہ کلمات ادا کیے 3 مرات، 3 مرتبہ، یعنی جس طرح پچھلی دعا 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اسی طرح یہ دعا بھی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس شخص نے اس دعا کو شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھی تو لم یضرہ حمۃ تلک اللیلہ، تو اس رات، یعنی شام کے وقت پڑھا، شام کے بعد رات آنا ہے، تو اس رات اسے کسی مودی جانور کا ڈسنا اسے کیا ہے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے جانور یعنی کاٹتا ہے یا درندہ قسم کا ہوتا ہے، اس کی بات ادھر نہیں، بلکہ وہ جانور یا وہ چیزیں موذی چیزیں جو انسان کو ڈستی ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہے، یہ ساری چیزیں، تو اس قسم کی مخلوقات کا ڈسنا اسے کیا ہے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ شام کے وقت اللہ کو یاد کرے، اور کس کلمے کے ذریعے یاد کرے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسے کیا ہے 3 مرتبہ پڑھے۔ 3 مرتبہ اگر پڑھ لیتا ہے یقین کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسے مودی چیز کا ڈسنا اسے کیا ہے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے یعنی اس کلمے کی تاثیر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جو ہے ایک جاریہ، ایک بچی کو یعنی اس قسم کی مودی چیز نے کیا ہے ڈس لیا، ڈس لینے کے بعد کیا ہے اسے درد محسوس نہیں ہوا، ڈس لینے کے بعد اسے کیا ہے درد محسوس نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں کیونکہ اس نے کیا ہے اس کلمے کی پابندی کیا ہے شام کے وقت جو ہے 3 مرتبہ جو ہے کی تھی، اور اس کا معنی مفہوم جو ہے مختصراً بیان کر دیا جائے، اس کے بعد ہم رخصت ہوتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل مکمل کلمات، یعنی قرآن مجید کامل مکمل کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو کہ اللہ نے بنایا ہے اور اس میں کیا ہے شر پایا جاتا ہے، ایذا پائی جاتی ہے۔ تو یہ اس کا مختصر معنی مفہوم ہے۔ مزید کیا ہے یعنی وضاحت اس دعا کی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔